بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ سورہ کا مضمون بالکل آخر میں ختم پر ہے۔ تو جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات آئے تھے اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا تھا اور قوموں کے اوپر جو عذاب ہوئے ہیں ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، تو اب اخیر میں کچھ اصول اور ضابطے دیے جا رہے ہیں، اور وہ ضابطے اصول وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ ضابطے اور کچھ قانون دیے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ کی جا رہی ہے فاستقم کما امرتا، فاستقم کما امرتا، آپ سیدھے رہیے، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فاستقم، آپ سیدھے رہیے، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جو کہ آپ کے ساتھ میں متوجہ توبہ کر رہے ہیں۔ تابہ یعنی جنہوں نے توبہ کر لی ہے، یعنی توبہ کس سے کر لی ہے؟ کفر سے، نفاق سے، کفر سے، نفاق کے، یہودیت سے، نصرانیت سے۔ یہی چار فرقے ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، اساس ہے، یہ چار بنیادیں۔ فاستقیم، آپ سیدھے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ومن تابہ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کر لی ہے آپ کے ساتھ میں۔ ولا تطغوا، اور آپ سرکشی مت کیجیے، اور آپ سرکشی مت کیجیے۔ ولا تطغوا، اور آپ سرکشی مت کیجیے۔ سرکشی مت کیجیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام مت کیجیے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو۔ ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک وہ اس چیز کو جو تم کر رہے ہو بصیر، دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تمہارے کاموں کو۔ اب یہاں سے مخاطب کون ہے؟ یہاں سے مخاطب نبی اور ان کے رفقا، ساتھی مسلمان۔ یہاں سے مخاطب وہ لوگ ہیں انہ بما تعملون بصیر۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور فرمارے رکن کے معنی آتے ہیں وہی پلر، رکن، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی پلر یا ہو، ستون ہو، اس کے آڑ میں آدمی چھپ جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے چھپ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، ہے تو لفظ وہی، لیکن یہاں پر معنی کریں گے متوجہ ہونا، میل، اور مت میلان کیجئے آپ الی الذین ظلموا، یا ان کو رکن مت بنائیے، ان کو اپنا ٹھکانہ مت بنائیے، ان کو اپنے بچنے کا ذریعہ مت بنائیے۔ کن لوگوں کو؟ ان کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے، اس طور پر کہ تم بموادۃ، ان سے محبت، ان سے دوستی کرنے لگو، او مداہنۃ، او رضا باعمالہم، مداہن اس کو کہا جاتا ہے جو کہ صلح کلو، جہاں گیا وہاں کی کہہ دی، یعنی مداہن بھی مت بنو اور نہ ہی ان کے عمل پر راضی ہو کر گئے۔ یہ تین طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں کرنا۔ یہ تو تفسیر ہے، قرآن نے تو بس اتنی بات کہی ہے کہ رکن مت بناؤ، یعنی کسی بھی طور پر ان کا ساتھ مت دو، ان کا ساتھ مت لو۔ فتمسکم النار، اگر ایسا کیا فتمسکم النار، تو تم کو چھو لے گی آگ۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست۔ یہ بھی جان لو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، یعنی تمہارا کوئی دوست نہیں ہے کہ تمہاری مدد کی جائے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار، اور آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کنارے پر، دن کے دونوں کنارے۔ یہاں سے کنارے سے مراد وہ صبح اور شام، صبح اور شام کی نمازیں مراد ہیں۔ صبح کی ہو گئی، فجر کی ہو گئی، اور اس طریقے سے عصر کی، مغرب کی ہو گئی، اور زلفا من اللیل، رات کا حصہ، رات کا حصہ، اس سے مراد عشاء کی نماز ہو گئی۔ وزلفا من اللیل، زلف کہتے ہیں حصے کو، یعنی زلف کے معنی تو اصل میں آتے ہیں کسی ٹکڑی کے، کسی گروہ کے، لیکن یہاں پہ رات کا کوئی گروہ یعنی کوئی حصہ۔ وزلفا من اللیل، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے اس لفظ کو کہہ کر کے اس طرف تہجد کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو ہو گیا حصہ، یعنی رات کا کچھ حصہ، اس کے اندر کچھ، یعنی کہ وہ ایک وقت درکار ہے، تہجد کی نماز میں ایک وقت درکار ہے۔ وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک حسنات نیکیاں لے جاتی ہیں سیئات، برائیوں کو۔ یعنی اگر تم نماز قائم کرو گے، جو کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری اس نماز کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کے بارے میں ایک اس میں یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی
وہ ایک کوئی صحابی تھے، ان صحابی نے کسی عورت کو انہوں نے مطلب پکڑ لیا تھا، اور وہ یعنی کہ انجانے میں، تو انہوں نے خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی مجھ سے غلطی سے ایسا معاملہ ہو گیا. تو آپ نے ان کو بتایا کہ تم نے یہ نہیں پڑھا. پھر یہ قرآن کریم کی آیت اتری تھی ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ جو چھوٹی موٹی غلطی آدمی سے بھول میں ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے جس پر آدمی اللہ تعالیٰ سے شرمندہ بھی ہے کیوں آ کر کے کہہ رہا ہے، اور فرمانے کہ جو آدمی دوسرے عمل کر رہا ہے اس سے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی اس کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے. نیکی کرے گا انسان، جو اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اس نیکی کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمانے کہ یہ نصیحت ہے ذاکرین کے لیے، نصیحت ماننے والوں کے لیے، جو نصیحت سمجھ رہے ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو نصیحت سمجھتے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ صبر کیجئے. دیکھیے یہ دعوت کے اصول ہیں جو یہ شروع ہوئے تھے یہاں سے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ سے شروع ہوئے تھے. یہ جو مضمون شروع ہوا تھا یہ 112 نمبر آیت سے جو یہ بات شروع ہوئی تھی. یہ دعوت کے کچھ اصول ہے. پہلا اصول یہ دیا تھا کہ جو تم سے کہا جا رہا ہے اس پر سیدھے رہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کی اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے تو وہ کچھ باتیں اس کی بھی مان لیتا ہے، کچھ باتیں اس کی بھی مان لیتا ہے. کیسے کہ بھئی یہ ہماری بات مان لیں گے، کچھ یہ بات ہماری مان لیں گے، ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ کسی سے اگر منوانی ہے اپنی 100 بات منوانی ہے تو ایک اس کی بھی مانو. تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں 100 منوانی ہے تو وہ 100 مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن تمہیں ان کی ایک نہیں مانی، کیونکہ وہ شرک ہے، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. تو پہلا اصول تو یہ دیا ہے دعوت کے باب میں. جو لوگ داعی حضرات ہیں ان کو پہلا اصول یہ دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیدھ بات کر لیں کہ ہمیں کسی کی نہیں ماننی، کسی کی ماننی نہیں ہے. کسی کی نہ ماننی کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات جو کہ اساس کے خلاف ہو، بنیاد کے خلاف ہو، دین کے مزاج کے خلاف ہو، وہ بات نہیں ماننی. تو اس لیے کہا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ سیدھے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم جائے. اور وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، یعنی جو تمہارے ساتھ میں مسلمان ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اگر ان کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کو ٹال لے کہ ان کی بات نہیں مانیں. یہ بات. اور دوسرا اصول کیا دیا ہے؟ پھر دوسری کہیے وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ. اچھا، اس کے ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ سیدھا رہیے. یہ اس کی تقویت کہاں سے ملے گی؟ بات یہ ہے نا، کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے جب میدان میں انسان کہیں ہوتا ہے نا تو پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہاں سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک آدمی ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہے کہ جو کہ دنیاوی لیول پر بڑا پاورفل آدمی ہے، اس سے وہ دعوت دے رہا ہے، اس سے وہ اصلاح کا کام کر رہا ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرکیہ کام ہے یا وہ غیر اخلاقی کام ہے یا وہ شریعت کے دائرے کے باہر کے کام ہے. تو اس کام کے اندر پھر وہ شرما حضوری میں یا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو کرنے پر. تو فرمایا یہ طاقت اس کو کہاں سے ملے گی کہ جس سے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ کسی بھی ماحول میں چلا جائے، کسی ماحول سے متاثر نہ ہو؟ یہ کہاں سے ہوگا؟ تو اس کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اسی کے اندر یہ بات ہے. اصلاح یہ کیسے بات پیدا ہوگی؟ تو ہماری نماز کا قیام، نماز جو ہے یہ اندر وہ تقویت پیدا کر دیتی ہے، انسان کے اندر وہ تقویت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ پھر وہ بڑے سے بڑے ماحول اور بڑے سے بڑے معاشرہ جو کہ اسلام کے خلاف ہو، اسلام کے مزاج سے خلاف ہو، اس کے خلاف وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے جو قرآن نے دیے نماز. اچھا، اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں جہاں پر بھی قرآن کریم نے بات کی ہے صبر کو لے کر کے یا ثبات قدمی کو لے کر کے، ثبات قدمی یہی ہے کہ بھئی تمہیں اپنی بات کرنی ہے، اس کے اندر نماز کا ضرور ذکر، کیونکہ نماز جو ہے وہ تقویت پیدا کرتی ہے اندر سے. اور خصوصاً اس کے اندر جو خصوصی حیثیت جو ہے وہ تہجد کی نماز. اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہجد فرض تھی. آپ نے کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں کی، کبھی نہیں کی. کوئی موقع اگر ایسا ہو گیا تو ایک مرتبہ بیماری میں شاید ایک آدھ بات کا واقعہ، لیکن اس میں قضا کر لی، کبھی نہیں چھوڑی. تو اس لیے نماز کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد میں پھر اصول دیا گیا ہے. دوسرا اصول
دوسرا اصول دیا گیا نہیں، یہ دوسرا اصول یہ تھا. تیسرا اصول یہ دیا ہے کہ وصبر. تیسرا اصول ہے وصبر، آپ صبر کیجیے. وصبر، آپ صبر کیجیے. صبر کیجیے فإن اللہ لا یضیع، یعنی کہ صبر کس بات پر کیجیے کہ جو ان کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجیے. ان کے اوپر آپ صبر کیجیے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر رکیے اور اپنی بات کو کرتے رہیے. ایسا نہیں کہ کسی نے کچھ کہا اور ایک دم سے آدمی جو ہے نا وہ تنک کر کے چلا جائے. تنک کر کے نہیں جانا، بات کو کرتے رہنا. وصبر. تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے محسنین کے اجر کو. یہ قرآن کریم کا عجیب اسلوب ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پر یہ لفظ ذکر نہیں کیا لا یضیع اجر الصابرین، یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ محسنین ذکر کیا. محسن قرآن کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عمل کو اچھی طریقے سے کرنے والا ہو. عمل کے اندر اچھائی اور عمل کو بہترین طریقے سے کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے. احسان اچھی طریقے سے عمل کرنا. تو فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو، کیونکہ کام کرنے کے نتیجے میں ہی تو صبر کرنا پڑے گا. کام کرنے کے نتیجے میں ہی صبر کرنا پڑے گا. فإن اللہ، ایک آدمی کوئی کام نہیں کر رہا ہے، بغیر کام کرے اس کو مصیبت تکلیف آ رہی ہے، پھر وہ کس بات کا صبر؟ ایک آدمی اصلاح کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اس کو کچھ سننے کو مل رہا ہے، تو یہ کام کرنے کے نتیجے میں. تو اس لیے محسن سے کام کی طرف بھی اشارہ کر دیا. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین.